بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے ڈسکوری آف ماڈرن ایج، دور جدید کی دریافت۔ میری جو اسٹڈی ہے، میری اسٹڈی مجھ کو بتاتی ہے کہ ماڈرن ایج کیا ہے، اس کو کسی نے بھی نہیں جانا، نہ مسلم نے نہ نان مسلم نے۔ پوری دنیا بے خبر، حتیٰ کہ جو لوگ ماڈرن ایج کے کریٹر ہیں وہ بھی اس سے بے خبر۔ کچھ بہت ہی جزئی قسم کی باتوں کو جانتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہوائی جہاز آ گیا، کار آ گئی، پیسہ کمانے کے نئے نئے موقع کھل گئے، بس اتنے ہی جانتے ہیں۔ بیٹا بیٹی کے مستقبل کو سنوارنے کے شکلیں بن گئیں۔ یہ سب بہت ہی زیادہ جزئی باتیں ہیں، یہ اصل ماڈرن ایج نہیں ہے۔ اصل ماڈرن ایج یہ نہیں ہے۔ تو میرا اپنا جو مطالعہ ہے، میری جو اسٹڈی ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں شاید کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جو جانتا ہو کہ حقیقتاً ماڈرن ایج کیا ہے، نہ مسلمانوں میں ہے نہ مسلم میں۔ ماڈرن ایج اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے۔ دیکھیے کہ دنیا کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ دنیا کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ معاملہ خود ہیومن ہسٹری کا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے فریڈم، لیکن اس کے باوجود ہسٹری کو اللہ مینج کر رہا ہے، آزادی کو باقی رکھتے ہوئے، کیونکہ بقیہ ٹرسٹ آف دا یونیورس میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ وہاں اللہ کا ٹوٹل کنٹرول ہے۔ اسے وہاں آدمی سمجھ جاتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کو کنٹرول کیے لیے، لیکن انسان کی دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ انسان آپ کو آزاد ہے، انسان آزاد ہے، وہ طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کے معاملے میں ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہاں بھی کوئی ہے جو انسان کی تاریخ کو کنٹرول کر رہا ہو، کو مینج کر رہا ہو۔ اسی لیے ماڈرن ایج سے لوگ بے خبر ہیں۔ ماڈرن ایج نہ تو کسی سائنٹسٹ کا کریشن ہے، نہ کسی ویسٹرن نیشنز کا کریشن ہے۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ اصل میں یہ کریشن خود اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخ کو اس طرح مینج کیا کہ ماڈرن ایج دنیا میں آئے۔ ماڈرن ایج پورے معنی میں اللہ کے دین کے لیے کہ بالکل اس کے موافق ہے۔ یہ اللہ کے دین کے لیے سپورٹنگ ایلیمنٹ کے طور پر ظاہر ہوا ہے۔ یہ ہے تھیم آج کے بات چیت کی۔ اب میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں آج کی خبر سے، جو بہت زیادہ یعنی بہت گہرا تعلق ہے آج کی تھیم سے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سارے اخباروں میں سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ افضل گرو کو پھانسی، افضل گرو کو پھانسی۔ یہ انگریزی پیپر دیکھیے آپ، گرو ٹیرر ہینگ۔ یہ کون ہے؟
یہ ایک مسلم ہے، اس کا آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں کچھ چہرے پر داڑھی ہے. خبریں میں بتایا گیا ہے کہ جب اس کو پھانسی دی گئی تو اس سے پہلے اس نے 2 رکعت نماز پڑھی. اس کا تعلق کس گروپ سے ہے؟ اس کا تعلق ہے جیش محمد سے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر وہ سمجھتا ہے کہ میں چل رہا ہوں، اور اس نے تشدد کا پلان بنایا، اس کے نتیجے میں اس کو پھانسی ہوئی. تو اس واقعے پر لوگ طرح طرح سے کمنٹ کر رہے ہیں، لیکن میں نے ایک اور اعتبار سے لگا سوچتے ہیں اس واقعے کو لے کر. دیکھیں، کوئی آدمی جب ایسی جمپ کرتا ہے زندگی میں، ایسا رسک لیتا ہے، یہ بہت بڑا رسک تھا جو اس اس انسان نے لیا کہ میں جان سے مارا جاؤں گا، مجھے پھانسی ہوگی. اتنا بڑا رسک کیسے لیتا ہے آدمی؟ دیر must be some conviction، کوئی بہت بڑا یقین اس کے پیچھے ہونا چاہیے. یقین کے بغیر آپ اتنا بڑا اقدام نہیں کر سکتے جس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی سے پتا ہو کہ مجھے مرنا ہے، مجھے پھانسی ہونا ہے. تو وہ یقین کہاں سے آتا ہے؟ اور اس طرح کی ایک بات نہیں ہے، ہزاروں ہزار مسلمان اسی طریقے سے اپنی جانیں دے رہے ہیں، سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں، گھس جاتے ہیں کسی بلڈنگ میں گن لے کر کے، جانتے ہیں یہ کہ مجھے مارا جائے گا. ہزاروں ہزار مسلمان کیوں اپنی جانیں دے رہے ہیں؟ کہ یہ کنوکشن آتا ہے کہاں سے؟ دیکھیں، یہ کنوکشن آتا ہے ان اویئرنیس سے، بے خبری سے. ہسٹری میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ آدمی کو بے خبری میں بھی یقین ہو جاتا ہے، ان اویئرنیس سے بھی وہ بڑے بڑے اقدامات کرتا ہے، کیونکہ ایک فالس یقین ہوتا ہے. یہ ہے فالس کنوکشن. فالس کنوکشن بھی اتنا ہی پاورفل ہے کہ ٹرو کنوکشن. اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ. سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپانیوں نے پہلی بار یہ واقعہ کیا تھا کہ اپنی باڈی سے بم باندھتے تھے. وہ ہوائی جہاز میں اوپر جاتے تھے، پھر ان کو ہوائی جہاز سے پیراشوٹ اتارا جاتا تھا، تو اپنے باڈی میں بم باندھ کر کے وہ دشمن کے جہاز کی چمنی میں گرا دیتے تھے. اس زمانے بم پہ جنگی جہاز ہوا کرتے تھے جس کو دشمن سمجھتے تھے، وہ امریکہ کا اپنا دشمن سمجھتے تھے. تو وہ اپنے باڈی سے بم باندھ کر کے جہازوں کی چمنی میں گرا دیتے اور دھماکہ ہوتا تھا اور جہاز اڑ جاتا تھا. اب اور کسی سوسائڈ کرتے تھے وہ تو کس کنوکشن سے سوسائڈ کرتے تھے؟ وہ کیا وہ سمجھتے تھے کہ تشدد کے ذریعے وہ جاپان کو ایک بڑا ملک بنا سکیں گے تشدد کے لیے. لیکن بڑا ملک بنانے، تشدد سے جاپان بڑا ملک بنانے ہی بات کو انہیں ڈسکوری ہوئی کہ ہم تو بیوقوفی کر رہے تھے، ہم تو نادانی کر رہے تھے. جاپان بڑا بن سکتا ہے پیس کے ذریعے سے، پاور آف پیس کے ذریعے سے، پاور آف والے سے نہیں. تو اچانک سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان نے یو ٹرن لے لیا. یو ٹرن دنیا کا سب سے بڑا پیسفل کنٹری بن گیا. اب انہوں نے کیا کیا؟ وائلنس کو چھوڑا اور ایجوکیشن میں ساری طاقت ڈائیورٹ کر دی. ایجوکیشن انڈسٹری
آج جاپان میں کوئی بھی جنگ کی بات نہیں کرتا, کوئی بھی وائلنس کی بات نہیں کرتا, کیونکہ انہوں نے دے ہیو ڈسکورڈ دا ویلیو آف پیس, جبکہ اس سے پہلے وہ پیس کی ویلیو سے کیا خبر. تو وہ جو بم بات کر کے جنگی جہازوں چمنی اپنے گرا دیتے تھے, تو وہ بھی کنوکشن تھا اس کے پیچھے, لیکن وہ فالس کنوکشن تھا. اب جو جاپانی کر رہے ہیں وہ بھی کنوکشن ہے اس کے پیچھے, لیکن آپ ٹرو کنوکشن ہے. تو سارے مسلمان دنیا بھر کے جو یا تو ٹیررزم کی باتیں کرتے ہیں یا امرن ٹیررسٹ بن گئے. مجھے کوئی ایک دو مسلمان نہیں معلوم جو اس حوالے میں اس کو جانتا ہو کہ یہ دور امن کا دور ہے, کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی پلاننگ کی, جس کو پلاننگ کو میں کہتا ہوں کہ فرام دی ایج آف وائلنس ٹو دا ایج آف پیس. ایسی پلاننگ کی کہ وہ قدیم زمانے میں جو تھا وائلنس کا سب سے بڑی بات سمجھا تھا, سب سے طاقت, مائٹ از رائٹ. سب سے طاقت قدیم زمانے میں تلوار ہوا کرتی تھی. اس دور کو اللہ تعالیٰ نے نکالا, ایک نیا زمانہ پیدا کیا جہاں سب سے بڑی طاقت امن. یہ بہت بڑی پلاننگ سے اللہ تعالیٰ, یہ خام خواہ نہیں ہو گیا. اسی بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعلان کیا گیا تھا, قرآن میں بھی حدیث کے لیے, کیا ایک نیا دور آ گیا. ایک لمبی جدوجہد کے بعد, کئی ہزار کی جدوجہد کے بعد کلمنیشن تھا اسلام کا آخری زبان. اس کے بارے میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا. قرآن میں دیکھیے سورہ المائدہ میں یہ آیت ہے جس میں کہ تکمیل دین کا ذکر ہے, الیوم اکملت لکم دینکم. یہ جو آیت ہے سورہ المائدہ میں, اس نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم ولا تخشوہم واخشون. کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آخری زمانے میں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج اہل کفر یا اہل انکار دین کے معاملے میں مایوس ہو گئے, تو اب تم ان سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. یعنی اب تم اہل انکار سے نہ ڈرو, اللہ سے ڈرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک نئے دور کے آمد کا اعلان ہے کہ دور خوف ختم ہو گیا, دور امن آ گیا. دور خوف ختم ہوگا, دور امن آ گیا. یہ ایک دور کی آمد کا اعلان تھا. یہ کوئی پراسرار فضیلت کا معاملہ نہیں ہے. لیکن یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے فرمائی کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ ایک عورت حضرت موت سے سنا کر جائے گی, تنہا اونٹ میں بیٹھ کر, ولا تخاف الا اللہ. اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. یہ کیا, یہ دور کی اعلان تھا کہ ایک نیا دور آنے والا ہے جبکہ خوف ختم اور امن کا ہر طرف دور. تو دیکھیے قدیم زمانے میں بہت تشدد ہوا کرتا تھا, ریلیجس پرسیکیوشن ہوا کرتا تھا. حدیث میں, قرآن میں اس کا ذکر بار بار آیا. مثال کے طور پہ دیکھیے, اور مسیح کے بعد کچھ لوگ جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے, وہ توحید پر ایمان لائے. اس زمانے میں حضرت مسیح کی تعلیمات ابھی انہیں بگاڑ نہیں آیا تھا. یہ ترکی کے شمالی علاقے میں کچھ لوگ تھے. اس زمانے میں ترکی میں رومنس کی حکومت تھی.
رومنس کی، تو وہ لوگ مشرک ہوا کرتے تھے. تو توحید ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، اور ان کو خطرہ ہوا کہ اسے مار ڈالیں گے. تو وہ خاموشی سے اپنے گھروں سے نکل کر چلے گئے پہاڑ کے کھو. یہ کھو ابھی بھی موجود ہے، انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں آپ. بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے. بائبل میں ان کو 7 سلیپرز کہا جاتا ہے. اس سے بھی اس بات پر کہ اللہ ایک ہے، ان کو اپنی بستی میں رہنے کا کی اجازت نہیں تھی. یا تو اللہ ایک کہنا چھوڑو، یا تم کو ہم قتل کر دیں. حضرت ابراہیم کو دیکھی، اللہ ایک ہے کہنے پر آگ میں ڈال دیا گیا. کوئی ان کا جرم نہیں تھا، ان کے خلاف کوئی کرمنل کیس نہیں تھا. صرف یہی بات تھی کہ ان کا کہ اللہ ایک، اسی ایک کی عبادت کرو. قرآن میں سورہ البروج میں لکھی جائے وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید. یہاں بھی اصحاب الاخدود کا ذکر ہے. آگ کے گڑھے میں کوئی لوگ ڈال دیا گیا تھا، کس لیے؟ نہایت ہی پیسفل تھے وہ لوگ، لیکن صرف توحید کو مانتے تھے. اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو. یہ پورا کا پورا ہزاروں سال کا دور تشدد کا دور. تو وہ دور تو تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان آزادی دے دی ہے، آزادی کو مس یوز کرنے کی وجہ سے یہ دور تھا. تو اللہ تعالیٰ انسان کی آزادی کو ابالش نہیں کر سکتا. یہ ممکن نہیں کہ انسان کی آزادی کو منسوخ کر دیا جائے کام سے پہلے. تو آزادی کو باقی رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تاریخ کو مینج کیا، یہاں تک کہ وہ اسلام کا زمانہ آ گیا. اب آپ دیکھیے، حضرت آدم کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے انسانوں کی ہدایت کے لیے. ایک کے بعد ایک پیغمبر آتے رہے، ثم ارسلنا رسولا تترا. لیکن ایسا ہوا کہ پیغمبروں کے بعد جو ہے بعض افراد نے تو مانی، لیکن جو ماسز تھے، جو عوام تھے، انہوں نے نہیں مانی. تو ساری تاریخ میں ہزاروں سال تک شرک کا کلچر رائج ہو گیا، ڈومینیٹ کرنے لگا، چھایا رہا. ہر چیز میں، ہر چیز میں صرف، ہر چیز میں صرف، ہر چیز میں صرف. بڑے بڑے زمانے میں ٹیمپل بنتے تھے، اور اس زمانے میں صرف اور پولیٹیکل پاور دونوں ایک ہو گئے. یعنی مشرک بادشاہوں نے اپنے مفاد کے لیے شرک کو پیٹرنائز کرنے لگے. تو پولیٹیکل پاور کے زور پر شرک کو یہ ملا تھا موقع. یہ جو آپ سے میں نے عرض کیا کہ حدیثوں میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے، سر پر آرے چلا دیے گئے، ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، وہ قتل کر دیا گیا. تو خود اہل مذہب اتنے طاقتور نہیں ہوتے. اہل مذہب اور کنشپ کے یعنی دونوں میں جو اتحاد ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا. یعنی بادشاہوں نے ایسا کیا، اور اہل مذہب ان کے ساتھی تھے. اس کو کہا جاتا ہے ڈسپوٹزم. پچھلا پورا زمانہ ڈسپوٹزم کا زمانہ ہے. تو تاریخ جو ہے ڈسپوٹزم سے ڈیموکریسی کی طرف لائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مینجمنٹ ذریعے سے. یہ جو تاریخ کا سفر ہے فرام ڈسپوٹزم ٹو ڈیموکریسی. آج جو آپ آزادی دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ کر اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، پہلے زمانے میں ممکن نہیں تھا. یہ کمیونیکیشن بھی نہیں تھا. یہ سب کیا ہے؟ ڈیموکریسی کی وجہ سے. یہ اگر ڈسپوٹک رول ہوتا آج بھی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہم آپ مار کر کے پھینک دیا. تو فرام ڈسپوٹزم ٹو ڈیموکریسی
یہ ہسٹری کا ایک سفر اللہ تعالیٰ نے کروایا، تب ایسا ممکن ہوا۔ یہ کیسے ہوا؟ اب آپ دیکھیے اس میں اللہ کا مینجمنٹ کیسے ہوا۔ جب ایک لمبی مدت تک انبیاء آتے رہے لیکن ہسٹری میں چینج نہیں آیا، یعنی ڈسپوٹزم کا خاتمہ نہیں ہوا، ڈسپوٹک رول کا خاتمہ نہیں ہوا، جو کہ اصل رکاوٹ تھا۔ یہ ظلم جو ہے مشرکین کی وجہ سے نہیں تھا، ڈسپوٹک رولر کی وجہ سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا تھا کہ ڈسپوٹک کنگ اور مشرکین دونوں کو ایک دوسرے ڈسوسیٹ کر دیا جائے، ان کا تعلق کاٹ دیا جائے۔ ڈسپوٹک رولرس کے جو سرپرستی ملی ہوئی تھی شرک کلچر کو، وہ ختم کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پلاننگ کی، ہمیں آزادی، انسان کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے پلاننگ۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کو ایک انسان درکار تھا اس پلاننگ کے لیے، کیونکہ دیکھیے یہ چینج لانا تھا۔ یہ چینج اس طرح نہیں رہتا کہ اس سے کوئی اچانک چینج آ جائے۔ آپ اپنے گھر میں ایک سوئچ دباتے ہیں تو فوراً لائٹ ہو جاتی ہے، دوسری سوئچ دباتے ہیں تو فوراً پنکھا چلتا ہے، فین چلنے لگتا ہے۔ تو ہسٹری میں اس طرح چینج نہیں آیا کرتا، یعنی اس کو کہتے ہیں انسٹنٹلی چینج آنا۔ ہسٹری میں انسٹنٹلی چینج نہیں آئے، ہسٹری میں چینج آتا ہے پروسیس کے روپ میں، پروسیس کے روپ میں چینج آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک پروسیس چلانا تھا ہسٹری میں، اس کے لیے ایک انیشیٹر درکار تھا جو اس پروسیس کو چلائے، انیشیٹ کرے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا حضرت ابراہیم کا، جو اب سے 4000 سال پہلے عراق میں آئے تھے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یعنی اللہ نے ٹیسٹ لیا ابراہیم کا کئی چیزوں میں، تو ابراہیم اس میں پورے اترے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، میں تم کو دنیا کا امام بناتا ہوں۔ اسی ٹیسٹ کا ایک حصہ تھا جب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ دیکھیے کوئی عشق عاشق کا معاملہ نہیں تھا، بیٹے کو ذبح کرنے کا معنی کیا تھے کہ ہر دوسری چیز کو سیکنڈری بنانا اور صرف اللہ کے کا جو کاز ہے اس کو پرائمری بنانا، یہ مطلب تھا۔ آخری چیز بیٹا ہوتا ہے۔ تو ایسا کر کے حضرت ابراہیم نے ثابت کیا کہ میں اپنے بیٹے کو بھی ایکسکیوز نہیں بناؤں گا، اللہ کے راستے میں بیٹے کو بھی میں ایکسکیوز نہیں بناؤں گا۔ میرا سپریم کنسرن جو ہے وہ صرف اللہ کا کاز ہوگا۔ یہ تو کیا جو اللہ نے شروع چلنے نہیں دی، بیٹے کو ذبح ہونے نہیں دیا، تو کہ اصل چیز تو کس طرح تھا کہ کسی بھی چیز کو وہ اللہ کے کاز کے مقابلے، جو کاز تھا اس کے مقابلے میں ایکسکیوز نہیں بنائیں گے، تو ان کا انتخاب ہوا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تم کو ساری دنیا کے امام بنانے والا ہوں، یعنی لیڈر آف مین کائنڈ۔ یہ لیڈر آف مین کائنڈ کیا چیز ہے؟ ساری دنیا کے لیڈر، کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ پیغمبر ہیں، صرف اسلام کے نہیں، کرسچن بھی ان کو اسی درجے میں مانتے ہیں، جو بھی ان کو اسی درجے میں مانتے ہیں۔ تو تینوں بڑے سیپریٹک ریلیجنس کے وہ بڑے مانے جاتے ہیں۔ تو کیا جس طرح قرآن میں ذکر ہے آپ کا، اس طرح بائبل میں بھی ذکر ہے۔ بائبل میں بہت تفصیل سے آپ پڑھیے
جینیسس چیپٹر جینیسس، اس میں یہ آیت ہے، یعنی چیپٹر 18 اور ورس 18، کہ آل دا نیشنز آف دا ورلڈ، آل دا نیشنز، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے بارے میں کہا، آپ بابل میں دیکھ لیجیے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آل دا نیشنز آف ارتھ شیل بی بلیسڈ ان ہم، یعنی زمین کی تمام قومیں ابراہیم کے ذریعے برکت پائیں گی، زمین کی تمام قومیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لیڈر آف مینکائنڈ بنا دیا، بائبل میں ہے کہ زمین کی تمام قومیں ان کے ذریعے بلیسنگ ملے گی، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو آپ تلاش کیے تو نہ تو قرآن کی کمنٹری میں کہیں ملے گا آپ کو جواب، اور نہ بائبل کی کمنٹری میں، یہاں تک کہ غالباً اس میں کوئی ایک کتاب بھی نہیں لکھی گئی، نہ مسلمانوں نے لکھا، نہ جو نے لکھا، نہ کرسچن نے لکھا۔ یہ ابھی تک پورا سوال بنا ہوا، پورا سوال انٹولڈ اسٹوری بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ جتنی چیزیں لوگ سمجھتے ہیں اپنے مائنڈ میں جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے، اسے کنفیوژن میں مبتلا ہوں۔ مثلاً اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے ذریعے سے لوگوں کو آئیڈیالوجی ملی، ڈیوائن آئیڈیالوجی، آئیڈیالوجی آف توحید، تو اپلیکیبل اپلائی نہیں ہوتا یہ، کیونکہ آئیڈیالوجی تو قرآن سے ملی ہے، محفوظ کتاب توحید کی قرآن ہے۔ حضرت ابراہیم کا جو صحیفے تھے وہ تو کہیں ملتے نہیں، جو صحف ابراہیم جن کا آتا ہے وہ تو معدوم ہو گئے۔ تو where is that ideology given by Prophet Abraham؟ جو عقیدہ کی بات ہو گئی، تو عملاً جو ہے دیکھیے پریکٹیکلی آج آئیڈیالوجی کے معنی میں خدا کا دین کا مقصد جو ہے وہ صرف قرآن ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت ابراہیم کے ذریعے سے دنیا کو آئیڈیالوجی ملی، تو کہاں ملی؟ ان کے وقت تو موجود نہیں، وہ تو ملی قرآن سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اترا تھا۔ اچھا، اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت ابراہیم کے ذریعے دنیا بھر میں خدائی حکومت قائم ہوئی، تو وہ کہاں قائم ہوئی؟ کب حضرت ابراہیم کے ذریعے ساری دنیا میں ایک گلوبل رول قائم ہوا جس کے پریزیڈنٹ تھے وہ؟ حضرت کبھی ہوا نہیں۔ اس لیے لوگ بہت کنفیوژن میں ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا کہ ابراہیم جو تھے وہ لیڈر آف مینکائنڈ تھے، ان سے زمین کے تمام قوموں کو برکت ملی۔ تو اس بات کو نہ تو یہودی کھول سکے، نہ کرسچن کھول سکے، اور نہ مسلمان کھول سکے، کیونکہ جو ماڈل کے ذہن میں ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا۔ یہ ماڈل کہ انہوں نے ساری دنیا کو آئیڈیالوجی آف توحید دی، تو آئیڈیالوجی آف توحید تو قرآن کے ذریعے ملی۔ اور یہ کیا ہے کہ انہوں نے کوئی حکومت قائم کی، تو کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ انہوں نے کبھی کوئی حکومت قائم کی۔ حتیٰ کہ جس کو ہم سنت کہتے ہیں، یعنی زندگی کا ماڈل، ہم دنیا میں زندگی کیسے گزارے، تو سنت کا بھی جو ماڈل ہے ہمارے پاس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں تو کچھ معلومات نہیں، بہت ہی کم معلومات ہے، بہت تھوڑی۔ حضرت ابراہیم کے ذریعے، حضرت ابراہیم کی زندگی کی جو باتیں ہمیں معلوم ہے، اس سے آپ پوری زندگی نہیں گزار سکتے، اس کے لیے تو رسول اللہ کی سنت ہمیں درکار ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے تو حضرت ابراہیم آپ کو آپ امام نہیں بنا سکتے۔ جس معنی میں آپ بنانا چاہیں گے تو وہ آپ کنفیوژن ہو جائے گا، کیونکہ وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ وہ تو دیر مسٹ بی سم ادر میننگ آف امامت، وہ ہمیں تلاش کرنا ہے۔
تو وہ کیا ہے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے وہ میتھڈ کے اعتبار سے ہے. میتھڈ کے اعتبار سے حضرت ابراہیم کے ذریعے ایک نیا میتھڈ ہسٹری میں انٹروڈیوس کیا گیا. ایک نیا میتھڈ. وہ کیا تھا؟ ڈومیسٹک ماڈل کے بجائے ڈیموکریٹک ماڈل. یہ سادہ بات نہیں تھی. اس کے لیے ہزاروں سال کا پروسیس چلا, تب جا کے ایسا پاسبل ہوا ہے. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ انسٹینٹلی ایسے واقعات نہیں ہوتے کہ آپ نے سوئچ دبائی اور واقعہ ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. ہسٹری میں جو چینج آتا ہے وہ ایک پروسیس کے روپ میں آتا ہے. تو حضرت ابراہیم کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس ہسٹری کو پروسیس کیا. اس ہسٹری کو پروسیس کرنا والے تھے وہ. یہ بہت ہی بڑی بات ہے. اس ہسٹری کو پروسیس کرنے والے تھے حضرت ابراہیم. یہ ان کا لیڈر آف مین کائنڈ ہو رہا. یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹو فولڈ پلاننگ کی. ٹو فولڈ پلاننگ. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ڈسپوٹک ماڈل کے بجائے ڈیموکریٹک ماڈل, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹو فولڈ پلاننگ کی. ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پروٹوٹائپ قائم کرا دیا حضرت ابراہیمی کے ذریعے سے. پروٹوٹائپ یعنی ابتدائی نمونہ. وہ کیسے؟ حضرت یوسف جو تھے حضرت یوسف جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے گریٹ گرینڈ سن تھے. حضرت ابراہیم کے گریٹ گرینڈ سن تھے. ان کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کی فیملی تھی کا نام ہے, یعنی جب عراق چھوڑ کر آئے تو کا نام ہے بسے, جو شام اور فلسطین کے درمیان ایک مقام تھا. وہاں پر پیدا ہوئی حضرت یوسف. ان کے والد تھے حضرت یعقوب. تو نوجوانی کی عمر میں ایسا ہوا کہ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ وہ کنا سے پہنچ گئے مصر میں. کنا ایک گاؤں تھا اس زمانے میں, ایک گاؤں میں تھے وہ, اور مصر میں ان کو پہنچا دی گیا. وہاں کی جو کیپٹل تھا, وہاں کی جو ایک یعنی متبدل شہر تھا, وہاں پہنچا دیا گیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کا پروٹوٹائپ بنانے کے لیے بیسٹ کوئی جگہ اگر ہے تو مصر میں ہے, جہاں ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا کنگ ہے. ویسا کنگ نہ تاریخ میں پہلے کا بھی پائے گا نہ بعد. جو کنٹمپرری کنگ تھا دوسرے زمانے کا, وہاں پہ ایک ڈائناسٹی تھی جس کو کہتے ہیں ہکسوس کنگز. ہکسوس کنگز تو وہ ایک ٹپکل کنگ کا بادشاہ تھا, وہ جس کے ذریعے ممکن تھا کہ وہاں اس کا ایک پروٹوٹائپ بنایا جائے, یعنی ڈیموکریٹ رول کا پروٹوٹائپ. تو وہاں پر حضرت یوسف پہنچائے گئے. اور حضرت یوسف مختلف حالات جو آپ پڑھیے قرآن مجید میں آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ یوسف میں, یہاں تک کہ یہ وقت آیا کہ بادشاہ نے ان کو آفر دے دیا کہ تم مصر کے خزائن یعنی مصر کے وسائل, مصر کے ریسورسز کو ایڈمنسٹریٹر کو یہ بادشاہت نہیں دے دی. یعنی بادشاہ کا جو تھرون تھا وہ تو بادشاہ کے پاس رہا, لیکن ملک میں جو وسائل تھے وہ ان کے ہاتھ میں دے دی. اس زمانے میں وسائل کیا تھے؟ ایگریکلچر. اس زمانے میں انڈسٹری نہیں ہوا کرتی تھی آج کل کی طریقے سے. ایک ہی سورس تھا انکم کا, وہ تھا ایگریکلچر. اسی پر پیش کرتی تھی اکانمی. ایگریکلچرل اکانمی کا زمانہ تھا وہ. تو سارے وسائل اس سے وابستہ تھے. حضرت یوسف کو اس نے سارے زمین کے مصر کے وسائل دے.
بائبل میں ایک بہت بامرا لفظ ہے، اونلی ان ریگارڈ ٹو دا تھرون آئی ول بی گریٹر دین یو. بادشاہ نے کہا، بادشاہ نے کہا اونلی ان ریگارڈ ٹو دا تھرون آئی ول بی گریٹر دین یو. ان تخت میرے ہاتھ پر رہے گا، تخت پر میں ہی بیٹھوں گا، لیکن باقی سب تمہارے حصے میں رہے گا. یہ تھا پروٹوٹائپ. پروٹوٹائپ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ مطلوب تھا کہ یہ جو پولیٹیکل پاور ہے اس کو کنفائن کر دیا جائے ایڈمنسٹریشن تک، اور باقی ساری زندگی کے معاملات آزاد ہو جائیں. مطلب مذہب، ایجوکیشن، دعوی ورک، یہ سب آزاد ہو جائے جو کہ پہلے آزاد نہیں تھے. تو اسی کو میں کہہ رہا ہوں ڈیموکریٹک ماڈل. ڈیسپوٹک ماڈل میں مناپلی تھی. ڈیسپوٹک ماڈل میں مناپلی تھی، یعنی بادشاہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا تھا، کوئی چیز فری نہیں ہوا کرتی تھی. ڈیموکریٹک ماڈل میں کیا ہوا کہ سوا ایڈمنسٹریشن کے ہر چیز کو فریڈم مل گیا. اسی کی وجہ سے ہم آپ یہاں ویسے کام کر رہے ہیں. یہ ڈیموکریسی کی وجہ سے ہے. تو ڈیموکریسی میں کیا ہوا کہ یہ مان لیا گیا کہ جو 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 پولیٹیکل پاور ہے وہ اختیار کرے گی پالیسی نان انٹرفیئرنس کی. یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا کہ پیورلی جو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کے سوا جو زندگی کے شعبے میں ہے وہاں جو رولر ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرے گا. یہ تھا پالیسی آف نان انٹرفیئرنس ان ادر میٹرس. یعنی ایک لفظ میں جو چینج دنیا میں آیا اس کو میں کہوں ایک جو چینج آیا چینج وہ یہی ہے، پالیسی آف نان انٹرفیئرنس. یہ نہیں تھے پہلے زمانے. پہلے جو مارتے تھے، آگ میں ڈالتے تھے، قتل کرتے تھے، اسی لیے تھا کہ وہ انٹرفیئر کرتے تھے. وہ ہر چیز میں انٹرفیئرنس، ہر چیز میں انٹرفیئرنس، ہر چیز میں انٹرفیئرنس. تو اس کا ایک پروٹوٹائپ اللہ تعالیٰ نے بنوایا مصر میں حضرت یوسف کے ذریعے سے. اب جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے اسی کا ایک جنرل، یعنی ایک زیادہ بڑا اس کا ماڈل ہے. چھوٹا ماڈل تھا یوسف کے زمانے میں، وقتی تھا، وہ ٹیمپریری تھا. اب تو یونیورسل ہے. تو ایشو کو میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کا سفر ہوا ہے فرام ڈسپوٹک ماڈل ٹو ڈیموکریٹک ماڈل. ڈسپوٹک ماڈل میں مناپلی تھی، بادشاہ کی مناپلی ہر چیز پر. اسی لیے کوئی کسی کو آزادی نہیں تھی. آپ دعوتی کام ہی کر سکتے تھے، آپ عبادت ہی کر سکتے تھے، آپ توحید کو عقیدہ نہیں بنا سکتے تھے اپنا، کیونکہ ہر چیز میں کنگ انٹرفیئر کرتا تھا. ہر چیز کو اپنی مناپلی قائم کی گئی تھا. تو اس کو توڑا گیا اور ڈیموکریٹک ماڈل دنیا میں لایا گیا. اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو حضرت ابراہیم کے گریٹ گرینڈ سن کے لیے ایک طرف تو پروٹوٹائپ بنایا گیا مصر میں، دوسری طرف حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اسماعیل، ان کی ماں جو تھی ہاجرہ، ان کے ذریعے سے ایک نسل بنائی گئی. ان کو حضرت ابراہیم نے بسا دیا عرب کے صحرا میں، اور تقریباً 2000 تک وہاں توارث متواصل ہوتا رہا، یعنی جنریشن آفٹر جنریشن. یہاں سے ایک قوم بنی، ایک ڈفرینٹ ٹائپ کی قوم جو صحرا میں بنی تھی. انہیں میں سے رسول اللہ پیدا ہوئی، انہیں میں صحابہ بنے. یہ جو گروہ تھا جو رسول اللہ پہ ایمان لا کر کے صحابہ بنا، تابعین اور تبع تابعین بنے، ان لوگوں نے تاریخ میں اس پروسیس کو آگے بڑھایا جو شروع کیا تھا ابراہیم میں. تو یہ پروسیس شروع ہوا، مکہ سے مدینہ آیا، پھر دمشق آیا، بغداد گیا، قطب آیا، اور یہاں تک کہ وہ فرانس میں پہنچا.
آپ جانتے ہیں کہ 18ویں صدی میں پہلی بار فرانس میں یہ ایک لفظ استعمال کیا گیا، ڈیموکریسی کا لفظ. تو یہ اسی پروسیس کلمینیشن تھا جو حضرت ابراہیم کے ذریعے شروع ہوا تھا. وہ پروسیس کہ ایک ڈیسپوٹک ماڈل کی بجائے دنیا میں ڈیموکریٹک ماڈل آئے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں کہ کون تخت پر بیٹھا ہوا ہے. اللہ کو اس سے یہ اللہ دیٹ از ناٹ گاڈس کنسرن. آج کل جو لوگ سوچتے ہیں کہ خدائی حکومت، یہ تو آپ بالکل ہی بیسلیس بات ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کوئی خدائی حکومت کا معاملہ نہیں ہے. دنیا کا جو نظام ہے اس میں کون تخت پر بیٹھا ہوا ہے یہ اللہ کا کنسرن نہیں ہے. اللہ کا کنسرن یہ ہے کہ اللہ کا دین آزاد ہو، یعنی آپ عقیدے میں آزاد ہوں، عبادت میں آزاد ہوں، ادا ورک میں آزاد ہوں، ایجوکیشن میں آزاد ہو. یہ کنسرن اللہ تعالیٰ کا ہے. تو پچھلے ماڈل میں جو ڈسپوٹک ماڈل جس کو میں کہہ، اس میں یہ سب ممکن نہیں ہوا کرتا تھا. تو ایک پروسیس چلا تاریخ میں، اور وہ پروسیس ہوتے اس سے کلمیشن ہوا اس کا فرانس میں، اور پھر یورپ میں پھیلا، پھر ساری دنیا میں پھیلا، اور ڈیموکریٹ ماڈل ایکسیپٹڈ ماڈل بن گیا. اور 1948 میں جب اقوام متحدہ بنی، یونائٹڈ نیشنز، تو اس میں ساری قوموں نے شرکت کر کے اس کو آخری طور پر پکا کر دیا. یہی ماڈل اب سارے ملکوں میں چلے گا، دنیا میں چلے گا. یہی یونیورسل نارم بن گیا. یونیورسل نارم بن گیا. یہ ہے امامت کا مطلب. یہ ہے تمام قوموں کو برکت دینے کا مطلب. یعنی ان ٹرمس آف اپرچونیٹی، ان ٹرمس آف اپرچونیٹی ایک دروازہ کھلے گا آزادی کا. سب کو موقع ہوگا کہ وہ جس طرح چاہے اللہ کی عبادت کریں، جس طرح چاہے اللہ کا عقیدہ رکھیں، جس طرح دعوت کریں. یہ مطلب ہے، اور اس میں سب لوگ فائدہ اٹھانے کا موقع ان کو کھلے گا. تو ان اپرچونیٹی کے ساتھ بھی یہ بات ہے، نہ اس معنی میں کہ کوئی حکومت قائم ہو جائے گی، اس معنی میں نہیں ہے. یہ بہت بڑا چینج آیا ہے تاریخ میں. مسلمان اس کو جانتے نہیں اس لڑبڑ میں. اب جو ہزاروں ہزار لوگ گانے دے رہے ہیں اپنی، اس کا نام رکھتے ہیں جیش محمد، اور اسی قسم کے نام رکھتے ہیں اسلامی جہاد. یہ سب کیا ہے؟ یہ نہ جیش محمد ہے نہ اسلامی جہاد ہے. یہ صرف بے خبری کے بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا ہے. ہم نے کہا اب خوب دعوتی کام کرو، کمیونیکیشن کو استعمال کرو، ٹریول کرو، پرنٹنگ پریس اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کرو، اور ساری دنیا میں اسلام کو پہنچاؤ. ساری دنیا میں لوگوں کو اللہ کے پیغام سے باخبر کرو. کوئی رکاوٹ نہیں اس کے لیے. ایک فردی ایک فالسہوڈ میں جیتے ہیں یہ تو ہم لوگ. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ان کے خلاف کانسپریسی ہو رہی ہے، ان کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، ان کے خلاف انجسٹس ہو رہا ہے. یہ سب ایک فالسہوڈ میں جینا ہے. جیسے فالسہوڈ میں جی رہے تھے جیپنیز سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے، وہ بھی جانے دے رہے تھے خام کو. جب اس فالسہوڈ سے باہر آئے تو لگا کہ ہم جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم شاید دنیا میں. اب انہوں نے، جاپانیوں نے اتنی بڑی ترقی کی ہے کہ تاریخ میں پہلی بار ایک لفظ دنیا میں دیا انہوں نے، اکانومک سپر پاور. یہ پہلی بار یہ لفظ جاپان نے دیا. تو آج جاپان دنیا میں اکانومک سپر پاور بنا ہوا. کیسے؟ امن کی طاقت سے. ایسا ہی اسلام جو ہے آج دعوی سپر پاور بننے کے سارے چانسز اس کے لیے. آئیڈیالوجیکل سپر پاور، یعنی اسلام اس وقت پوری طرح اس امکان کے سامنے کھڑا ہوا ہے کہ آپ اس کو آئیڈیالوجیکل سپر پاور بنائیں. یہ موقع کا استعمال کر کے جو ماڈرن اس زمانے میں کیا ہے، دیکھیے
مکمل آزادی ہے، کوئی رکاوٹ آپ کو نہیں، کچھ بھی رکاوٹ نہیں، ریلیجس فریڈم آ گیا دنیا میں، ریلیجس پرسیکیوشن ختم ہو گیا. پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سفر جہاں چاہے وہاں کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ایک نیا چیز بنا کر دی، ٹورزم. ملین بلین لوگ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، وہاں سے وہاں جا رہے ہیں. یعنی مدعو جو ہے دائی کے پاس پہنچ رہا ہے، مدعو دائی کے پاس پہنچ رہا ہے. تو مواقع کا ایک سیلاب ہے، فلڈ ہے، فلڈ آف اپرچونیٹیز. لیکن بے خبر ہیں تو کیا ہے، اپنے خام خواہ پھانسی پڑا رہے ہیں، اپنی گولی بھروا رہے ہیں، سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں. تو اسی لیے آج کا ٹاپک میں نے رکھا ہے ڈسکوری آف ماڈرن ایج، کہ ماڈرن ایج جو لے کے آیا ان کے لیے بلیسنگ، یہی تو بلیسنگ ہے. تو خود ویسٹرن ورلڈ بھی نہیں جانتا ہے اس کو. ویسٹرن ورلڈ کیا جانتا ہے کہ مٹیریل فائدہ اس سے حاصل کرو، یعنی ایک مٹیریل سینس میں اس کو لیتے ہیں، وہ مٹیریل گین کے سینس میں. بس وہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے دین کے اعتبار سے کیا مواقع کھولے، اس کے سر میں لیتے وہ. اور مسلمان تو بالکل ہی بے خبر ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے، یعنی واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں سچائی کو ڈسکور کرے، سچائی پہ کھڑا ہو، ایک اللہ کو مانے، ایک اللہ کی عبادت کرے، اور پھر اسی کا دعوت و تبلیغ کے ذریعے تو دوسروں تک پہنچائے. یا سپریم کرسن اللہ تعالیٰ کو بتائیے، حکومت کا کام کرنا یہ اللہ کا کرسن نہیں، وہ ایک انسانی پرامنا ہے. تو اس کے لیے جو رکاوٹیں تھیں وہ سب رکاوٹیں آج ختم ہو گئی. ان رکاوٹوں کا جو بیسک سبب تھا وہ تھا اس لیے کہ قدیم زمانے میں ڈسپوٹزم تھا. ڈسپوٹزم کہتے ہیں یعنی استبدادی حکومت، استبدادی حکومت. جو ڈسپوٹک رول جو قدیم زمانے میں رائج تھا، اس کی وجہ سے یہ مسائل سب تھے. تو ڈسپوٹزم کو ختم کیا اللہ تعالیٰ نے، انسان کی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے ایسے اسباب پیدا کیے، ایسا پروسیس جاری کا اسٹریم کہ ہوتے 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 ختم ہوگا اس کا. اور پھر سارے موقع کھل گئے. یہ ایک سفر جو ہے پورا ڈسپوٹزم ٹو ڈیموکریسی کا سفر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں حضرت یوسف کے ذریعے سے اس کا ایک پروٹوٹائپ دکھا دیا تھا کہ بادشاہ تخت پر بیٹھا رہے وہ، اور ساری مواقع آپ کو حاصل ہیں. غور کیجئے کہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے معاملے کو عصر القصص کیوں کہا گیا. عصر القصص کا مطلب بیسٹ اسٹوری، یعنی حضرت یوسف کی اسٹوری بیسٹ اسٹوری ہے. یہ کوئی رومانٹک سینس میں نہیں ہو سکتا، یہ پیغمبر کے اعتبار سے لینا پڑے گا آپ کو. یعنی حضرت یوسف کی جو اسٹوری ہے وائی اٹ کالڈ ایز اے بیسٹ اسٹوری. بیسٹ اسٹوری یہی ہے کہ آنے والے زمانے میں ایک نیا دور جو آ رہا تھا اس کا پروٹوٹائپ تھا وہ. یعنی چھوٹے پیمانے پر اور ٹیمپرری طور پر ایک نمونہ دکھا دیا گیا کہ دیکھو بادشاہ اگر اپنے کو کنفائن کر لے پولیٹیکل تھرون تک اور سارے موقع آزادی دے دے، کتنا زبردست موقع مل جاتا ہے آج کام کرنے کا، کوئی رکاوٹ ہی نہیں. تو اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ دین کے معاملے میں آزادی ہو، ہم ایمان، عقیدہ، عبادت، تبلیغ، اسی معاملے میں آزادی ہو. باقی جہاں تک پولیٹیکل پاور کی بات ہے وہ سوشل کنڈیشن پہ ڈپینڈ کرے گا. یعنی الیکشن ہوگا، فری اینڈ فیئر الیکشن، اس میں لوگ ووٹ دیں گے اور جو جیتے گا وہ رول کرے گا 5 سال کے لیے.
پھر نئی ٹیم آئے گی، وہ ایک چلتا رہے گا. دیٹ از اے سوشل پروسیس. لیکن جو اصل جو ہے گا، اصل یہ کیوں ہے؟ اللہ کی نظر میں اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جنت کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنائے. یہ سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ اس لیے کہ اللہ نے بہت ہی آئیڈیل ورلڈ بنایا ہے، ایک پرفیکٹ ورلڈ بنایا ہے جس کو ہم پیراڈائز کہتے ہیں، جنت کہتے ہیں. تو سارا معاملہ یہ ہے کہ جنت میں سیٹل کرنے کے لیے افراد اللہ تعالیٰ کو چاہیے. تو پوری ہسٹری میں کیا ہے؟ افراد کا سلیکشن ہو رہا ہے. پوری ہسٹری سے افراد کا سلیکشن ہو رہا ہے. تو سلیکشن کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ آزادی چاہیے. اگر یہاں ڈسپوٹزم ہو تو سلیکشن کا کام نہیں ہو سکتا. تو ڈسپوٹک ماڈل جو تھا وہ پرماننٹ ریکارڈ بنا ہوا تھا اللہ کی اسکیم میں کہ لوگ سوچیں، تدبر کریں، وہ ڈسکور کریں سچائی کو، وہ اپنے آپ کو جنت کے لیے اپنے اندر وہ پرسنالٹی ڈیولپ کریں جو جنت کے قابل ہو، دعوت کریں، تبلیغ کریں. یعنی سارا جو پیسفل ورک ہے نان پولیٹیکل وہ سب کھل جائے. بس یہ اللہ تعالیٰ تاکہ جس کو جو چاہے کہ وہ اپنے آپ کو پیدائش کے لائق بنائے تو بنائے دروازہ کھلا ہوا اس کے لیے. تو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو الگ کر دیا گیا اور جو نان پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہیں اس کو الگ کر دیا گیا. یہ سادہ بات نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑی بات ہے، کیونکہ تاریخ کو آپ دیکھیں تو قدیم زمانے یہی علیحدگی نہیں تھی کہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو تھا وہ الگ سے ہی تھا اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی آزادی نہیں تھی. پولیٹیکل انسٹیٹیوشن یا ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوشن کو چھوڑ کر کے جو دوسرے شعبے ہیں، یعنی تعلیم کا شعبہ، دین کا شعبہ، خطابت کا شعبہ، تعلیم کا شعبہ، اصلاح کا شعبہ، اپنے پیدائش کی لیے اپنے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا شعبہ، یہ سارے بہت بڑی سرگرمیاں ہیں جو آزادی چاہتی ہیں، آزادی. تو وہ رکا ہوا تھا، ڈسپوٹزم کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پروسیس چلایا حضرت ابراہیم کے ذریعے سے کہ دنیا میں آخرکار اب یہ جو صدی ہے، یہ اس کی کلمیشن ہوا ہے 19 صدی میں. یہ جو 2 صدی جو گزری ہے، 19 صدی اور 20 صدی، یہ پورا فل فلیج تھا معاملہ. یہ پورا ڈیموکریٹک ماڈل دنیا میں آ گیا. لیکن مسلمانوں کے لیڈر اٹھے، جو ان کے رہنما اٹھے، وہ اس سے بےخبر رہے. وہ اس سے بےخبر ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ ایسا دور دنیا میں آئے. وہ کسی اور لحاظ سے سوچتے رہے، جیسے جاپنیز سوچتے رہے. جاپنیز کسی اور لحاظ سے سوچ کر کے وہ اپنے آپ کو خامخواہ ہلاک کرتے رہے. یہ انسان جانا کہ ایک نیا دور، دیکھیے سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں ایک نیا دور آ چکا تھا، سائنٹیفک ایجوکیشن کا دور، انڈسٹری کا دور، کمیونیکیشن کا دور، امپورٹ ایکسپورٹ کا دور. یہ سارا دور آ چکا تھا، لیکن جاپنیز سے بےخبر تھے. میں اپنے بچپن کے زمانے کی مجھے اب تک یاد ہے کہ جاپان کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ کھلونے. جاپان سے کھلونے آتے تھے، تماشے والے کھلونے، وہی ہم لوگ جانتے تھے کہ جاپان میں یہ بنتا ہے. اس وقت جاپان جانتا تھا صرف کھلونے بنانا. وہ پتہ نہیں تھا اس کو، سائنٹیفک ایجوکیشن کا پتہ نہیں تھا، ماڈرن انڈسٹری کا پتہ نہیں تھا. یہ پتہ نہیں تھا کہ جاپان میں سامان بنا کر کے دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرو. یعنی ایک ہی ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ساری دنیا میں ایکسپورٹ بزنس چلا رہے ہیں کسی امپائر کے بغیر. قدیم زمانے امپائر کے ذریعے لوگ ملکوں کو قبضہ کیا کرتے تھے. اب اس کی ضرورت نہیں ہے.
اب تو آپ انڈسٹری لگائیے، سامان تیار کیجیے اور ایکسپورٹ بزنس کھول دیجیے، ساری دنیا اپنا سامان بھیجیے. یہ سب کر کے جاپان اکانومک سپر پاور بن گیا. لیکن اس سے بے خبر تھے وہ لوگ، انہیں خام خواہ آپ کو ہلاک کر رہے تھے. یہی حال مسلمانوں کا ہے کہ دور جدید میں جو موقع کھلا ہے اس سے بالکل بے خبر ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ ڈیموکریسی کیا چیز ہے، آزادی کیا چیز ہے. جس طرح آج یہ ممکن ہو گیا ہے کہ اسلام کو آئیڈیالوجیکل سپر پاور بنا اس کو جانتے نہیں وہ تو غیر جو پہ لڑنے بڑھ رہے. اگر ان مسلمانوں کو یہ خبر ہو جائے تو وہی یو ٹرن ان کے آئے گا جس جاپان میں آیا. سیم یو ٹرن، وہی یو ٹرن آئے گا. یہ سب چھوڑ کر کے وہ اسلام کو چیمپئن بن جائیں گے، اسلام کے چیمپئن بن جائیں گے. تو اب جس نئے دور کا انتظار ہے تاریخ کو، یہ نہیں کہ دنیا بھر میں اسلام کی حکومت قائم ہو جائے. یہ بھی ایک فاسٹ میں جینا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہی نہیں ہے ساری دنیا میں اسلام کی حکومت ہو یا مسلمانوں کی حکومت ہو. یہ مطلوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو مطلوب ہے وہ کہ ساری دنیا باخبر ہو جائے اللہ کے، یعنی جو کسی نے پلان ہے اس سے باخبر ہو جائے. وہ حدیث میں نے کئی بار سنائی آپ لوگوں کو کہ لا یبقى على ظهر الارض بیت بدر ولا عبر الا اطفأ اللہ کلمۃ الاسلام. یہ ساری زمین، سارا جو گلوب ہے اس پر جتنے گھر ہیں چھوٹے بڑے، سب میں اللہ کا کلمہ پہنچ جائے گا. یعنی سب کو یہ بتانا ممکن ہو جائے گا کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ، کہ خدا نے انسان کو کیوں بنایا، انسان سے کیا مطلوب ہے، اس دنیا میں انسان کو کس طرح رہنا ہے، انسان کی ایٹرنل سالویشن کے لیے کیا چیز مطلوب ہے. ان سب چیزوں سے باخبر کرنا ممکن ہو جائے گا. قدیم زمانے میں جب کمیونیکیشن نہیں تھا، آزادی نہیں تھی اور جغرافی علم نہیں تھا، تو یہ سرے سے ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ دنیا بھر کو بتا پائیں. اس وقت کوئی انسان جانتا تھا کہ آسٹریلیا ہے، کہیں امریکہ ہے، اس سے بے خبر تھے لوگ بے خبر اس سے تھے کہیں آسٹریلیا ہے کہیں امریکہ. آج زمین کے چپا چپا جو ہے آپ جانتے ہیں، ہر چیز سے آپ باخبر ہیں، ہر جگہ آپ پہنچ سکتے ہیں، ہر جگہ آپ کی ریچ میں ہے. پہلے زمانے میں دیکھیے پڑوسی کا مطلب کیا تھا؟ پڑوسی کا مطلب وہ تھا کہ وہ شخص جس کا گھر آپ گھر سے ملا ہوا ہو، جس کا گھر آپ گھر سے ملا ہوا ہو تو پڑوسی ہے. لیکن آج دیکھیے یہ ایج آف یعنی یہ الیکٹرانکس کا ایج ہے. آج ایک نیا کانسیپٹ پڑوسی کا آیا، الیکٹرانک نیبرہڈ. یہ جو کہتے ہیں یعنی ساری دنیا ایک ولیج بن گئی ہے، گلوبل ولیج. ساری دنیا گلوبل ولیج کا مطلب کیا ہوا؟ اس سارے لوگ آپ کے الیکٹرانک فورس بن گئے. تو کیسی عجیب تبدیلیاں ہوں. یہ تبدیلیاں کس لیے ہوئی ہیں؟ یہ تبدیلیاں ہوئی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. تو ویسٹ نے لیا اس کو مٹیریل سینس میں، وہ صرف عائش کرنے لگے. مسلمانوں نے اس کے لیے ساری سودے بھی کہانی ہوتے راج شیئر کی انہوں نے. تو ویسٹ بھی بے خبر اور مسلمان بھی بے خبر. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کہ جنت کی تیاری کے لیے سارے مواقع کھل جائیں. خوب کو جس کو جو چاہتا ہو اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کرے. سائنٹیفک نالج بھی دنیا میں آ گئی، کمیونیکیشن بھی دنیا میں آ گیا اور ٹریولنگ ممکن ہو گئی. یہ سارے مواقع کس لیے کھلے ہیں؟ تاکہ ایک انسان اپنے آپ کو جنت کے لیے ٹرین کرے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا کو بتا سکیں یہ بات. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.
مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، شاہ نواز ظفر صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، پلیز ایکسپلین اباؤٹ دی ایڈوینٹ آف مہدی اینڈ عیسیٰ علیہ السلام. آر دے سپوز ٹو کم فزیکلی اور اٹ از اے کنسیپچول رول ان دس ماڈرن ایج؟ دیکھیے بیسک بات یہ ہے کہ آپ ساری حدیثیں جو ہے پڑھیے اس سلسلے میں. ساری حدیثیں، کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی آئے گا تو کہے گا کہ میں مہدی ہوں، میں مسیح ہوں، یہ ڈکلیئر کرے گا. ایسا ہے ہی نہیں. جب کہ پیغمبر آتا تو وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں بنی ہوں، انا نبی اولا کر دی، انا رسول رب العالمین. تو کسی بھی حدیث میں جو حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں اس میں یہ بات نہیں ہے کہ آنے والا اپنی زبان سے کہے گا کہ میں مہدی ہوں یا میں مسیح ہوں. اس سے ہی اپنے آپ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ ایک رول ہے، وہ رول ہے. یہ تو لوگوں نے جو لوگوں نے دعوے کیے ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بیسلے دعوے تھے. جنہوں نے کہا کہ میں مہدی ہوں، جنہوں نے کہا کہ میں مسیح ہوں، تو بیسلے دعوے تھے. یہ کہاں سے بول رہے ہیں وہ، جب حدیثوں میں بات ہے ہی نہیں کہ آنے والا دعویٰ کرے گا، تو آپ کہاں دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو ان حدیثوں میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آنے والا اپنی زبان سے بولے گا کہ میں مہدی ہوں، میں مسیح ہوں. اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک رول کی بات ہے، اور رول کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کس نے یہ رول کیا، کس نے نہیں کیا. ہم آپ اس کو ڈٹرمن نہیں کر سکتے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، جمیل اختر خان صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، جاپان کی ترقی کو سبھی لوگ مانتے ہیں مگر تہذیب کے اعتبار سے ویسٹرن سویلائزیشن کا غلبہ ہے نہ کہ جاپنیز سویلائزیشن کا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جاپان کی کوئی سولائزیشن ہی نہیں ہے، کوئی سولائزیشن جاپان کا نہیں. یہ تو عجیب غریب سوال ہے. یہ آپ بتائیے کہ جاپان کی سولائزیشن کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں. اور ویسٹرن سویلائزیشن کو بھی آپ مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ نام ہے نیوٹری کا، ننگا پن ہونے کا. مسلمان یہ بھی نہیں جانتے کہ واٹ از ویسٹرن سویلائزیشن. چند اسی قسم چیزوں کو لے کر ویسٹرن سویلائزیشن مانتے ہیں. ویسٹرن سویلائزیشن اس بات کا نام ہے، وہ ہماری آپ کے بھی سویلائزیشن ہے کہ نیچر میں اللہ تعالیٰ نے جو طاقتیں چھپا رکھی تھی اسے ڈسکور کرنا. وہ ہمارے آپ کی سب کی چیز ہے، وہ ویسٹ کی چیز نہیں ہے. وہ یہ جو چیزیں آج دیکھتے ہیں آپ، چاہے کار ہو یا ہوائی جہاز یا کمیونیکیشن ہو، ایک کیمرہ ہو، ایک کمپیوٹر، یہ اسی نیچر میں، اللہ کے بنائی ہوئی نیچر میں موجود تھی پہلے سے. اس کو ڈسکور کر کے استعمال کیا. یہ تو ہمارے آپ کی سب کی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن سویلائزیشن کوئی الگ شیطانی دنیا کی چیز ہے. یہ بالکل ہی بے خبری کی بات ہے. یہی تو میں نے کہا کہ سب بالکل بے خبر ہے لوگ کہ واٹ از ویسٹرن سویلائزیشن، جانتے ہی نہیں، بغیر بولے ہوئے تقریر کرتے ہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مس نغمہ صدیقی کا. انہوں نے لکھا ہے، پیراڈائز از دا ریئل گول اور ڈیسٹینیشن فار وچ مین شوڈ اسٹرائیو فار. Can you give some guidelines on how one should become a deserving candidate for paradise? دیکھیے قرآن میں ہے کہ ذالک جزاء من تزکیٰ، کہ جنت اس کے لیے جو اپنا تزکیہ کرے. تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے کو تیار کرے. تیار کیا معنی ہے؟ دیکھیے قرآن میں بہت سی آیتیں اسے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے لوگ بہت زیادہ، ان کے اندر پازیٹیو مائنڈ ہوگا، وہ بہت زیادہ پیسفل ہوں گے، ان کے اندر بہت زیادہ یعنی ویل وشنگ ہوگی ایک دوسرے کے لیے. وہ کبھی کسی کے ڈیوشنس کریٹ نہیں کریں گے، وہ کبھی منفی بولی نہیں بولیں گے. قرآن میں ہے کہ وکیل الحمد للہ رب العالمین، وہ حمد خداوندی میں جئیں گے، یعنی خدا گلوری میں جئیں گے. یہ ساری صفتیں پیدا کیجیے. یہ تو قرآن میں آپ دیکھ سکتے ہیں. قرآن میں ہے کہ فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، جنت والے اللہ کے پاس
سچائی کی سیٹ پر ہوں گے. اب یہ سمجھیے کہ جن کے اندر واقع وہ پرسنالٹی ہوگی جو سچائی والی پرسنالٹی. آج کل تو بس ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے, کوئی ڈائریکٹ کوئی انڈائریکٹ, جس کو دیکھیے وہ جھوٹ بولتا ہے. مجھے تو کوئی آدمی نہیں معلوم جو جھوٹ نہ بولتا ہو. کوئی نیکڈ جھوٹ بول رہا ہے, کوئی بیوٹیفل جھوٹ بول رہا ہے. تو کیا ہے, ایسے لوگ ظاہر ہے کہ وہاں بیٹھنے کے قابل نہیں ہو سکتے. فی مقد صدق نیندا بلکہ مقتدر. آپ کو بہت سوچ کر کے جینا ہوگا دنیا میں کہ میری زبان سے صرف سچ نکلے. سچ کیا ہے؟ جو ریئلٹی ہو, جو واقعے کے مطابق ہو, جو باہر کے جو حقائق ہے اس سے کورابریٹ کر رہا ہو, وہ سچ ہے. یہ سب صفتیں اپنے اندر پیدا کرنا, اپنے آپ کو جنت کا ڈیزرو کینڈیڈیٹ بنانا ہے. مولانا اگلا سوال دھامپور سے ہے, مہتاب احمد صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے واٹ از دا میننگ آف جیش محمد, اس کے بارے میں آپ بتائیں. یہ لفظی میننگ تو ہے محمد کا لشکر. جیش مانے لشکر, آرمی. تو اس کا مطلب ہے کہ محمد کا جو مشن تھا اس مشن کو فلفل کرنے کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک آرمی بنائی ہے اور اس مشن کو ہم پورا کر رہے ہیں. یہ فاسٹ میں جیتے ہیں. رسول اللہ کا مشن ہی نہیں تھا کہ بم مارو گن چلاؤ. رسول اللہ کا مشن تو پیسفل مشن تھا. تو نام رکھ رکھا ہے, یعنی رسول اللہ کے نام پر کرتے ہیں, یعنی وہ کام جو رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, وجہ کیا ہے؟ بے خبری. وہ بالکل جانتے ہی نہیں کہ اس دور میں رسول اللہ کے مشن کو چلانے کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں, آج کی اپرچونیٹیز کیا ہے, اس سے بالکل بے خبر ہے, ٹوٹلی بے خبر ہے وہ. اس لیے اس طرح کرتے. اس کے لیے میں نے مثال دی کہ جاپان والے ٹوٹلی بے خبر تھے ماڈرن اپرچونیٹیز سے, تو اپنے کو ہلاک کر رہے تھے. جب وہ جان گئے تو آ گئے دوسری دنیا میں. بڑی اچھی کتاب ہے وہ جو میں آپ سے کہا ہے, موٹی سی کتاب ہے وہ جو کتاب کا نام کا اسٹوریز آف جاپان. بہت ایک آدمی نے بہت زبردست اسٹڈی کی وہاں جا کر کے, تب یہ کتاب لکھی ہے. مولانا اگلا سوال حیدرآباد سے ہے, زبیر احمد صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ آخری زمانے میں جو مومن ہوگا وہ سچا خواب دیکھے گا. برائے کرم اس کا خلاصہ کیجئے کہ اس کا تعلق کس ٹائپ کے خواب سے ہے. مجھے تو یاد نہیں میں نے کب آخر بیان کیا تھا. اب سچے خواب کا کوئی میتھمیٹیکل فارمولا تو ہے نہیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. حدیث النفس, تخفف الشیطان, بشریٰ من اللہ. یعنی اپنے دل کی بات کو خواب میں دیکھ لینا, اور شیطان کا ڈراوا ہو اس سے خواب آئے, اور یہ اللہ کی بشارت. تو خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. تو اب وہ بہت یعنی اس خواب کے نیچر اس کے کو غور کر کے سمجھ آ سکتا ہے کہ کس کیٹیگری کا ہے خواب, اس کا تینوں کس کا ہے. اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. مولانا اگلا سوال کشمیر سے ہے, عرفان احمد صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے The way we Muslims distribute Quran and other Islamic literature to non-Muslims, if the same way a non-Muslim missionary gives us a non-Muslim literature, then how should we respond in such a situation? Kindly guide us. کیا رسپانڈ کا مطلب کیا رسپانڈ؟ مطلب مولانا ایسی سچویشن میں وہ کیا کریں, مطلب اس کو لے لیں یا کیسے اس کو کیا رسپونڈ. ضرور لے لیجیے, پوچھنا کیا ہے؟ خوب لیجیے, خوب دیجیے, خوب لیجیے, یہ پوچھنے کی بات ہی نہیں.
آپ جب دے رہے ہیں تو آپ کو لینا ہی پڑے گا. وہ دے رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے. دنیا کا روک تو سکتے ہیں آپ. اللہ نے ان کو آزادی دی ہے تو آپ اپنی آزادی کو استعمال کریں گے. آپ اپنی آزادی کا استعمال کریں گے, وہ اپنی آزادی کا استعمال کریں گے. کوئی ریسٹرکشن نہیں لگا سکتے کسی کے اوپر, کوئی روک نہیں لگا سکتے. آپ کریں جو کرتے ہیں وہ. آپ جس چیز کو سچ سمجھتے ہیں اس کو آپ کرتے رہیے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, شاہ عمران حسن صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مسلمان پنہ جنم کو غلط مانتے ہیں جبکہ حضرت مسیح کے دوبارہ نزول یا پنہ جنم کو صحیح مانتے ہیں. پلیز آپ اس کو ایکسپلین کریں. نہیں, پورا جناب الگ چیز ہے, حضرت مسیح کا آمد ثانی الگ چیز. دونوں ایک نہیں ہے. پورا جناب تو ایک فلاسفی ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں. مولانا ایک اور سوال آیا ہے پونے سے. جنہوں نے بھیجا انہوں نے نام نہیں لکھا ہے, بٹ وہ یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اسلام سوسائڈ بامبنگ کو پرمٹ کرتا ہے؟ بالکل حرام ہے, اس میں پوچھنے کی بات ہی نہیں. اسلام میں ہر قسم کی خودکشی حرام ہے, چاہے سوسائڈ بامبنگ ہو, چاہے تلوار سے آپ لوگ کاٹ لیں, آپ ریوالور چلا لیں. کوئی بھی ایکسکیوز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ سوسائڈ بامبنگ. یہ تو بعض علماء نے فتوے دیے, وہ میں اس فتوے کو بالکل غلط سمجھتا ہوں. قطعاً جائز ہی نہیں ہے سوسائڈ بامبنگ, یعنی ایبسولوٹ سینس میں وہ ناجائز. مثلاً کچھ علماء کہتے ہیں کہ فلسطین میں جائز ہے. یہ بالکل اسٹوپڈ فتویٰ ہے. یہ ایسے ہی کوئی کہے کہ ٹھیک ہے مسجد میں شراب پینا ناجائز ہے لیکن مندر میں جا پی سکتے ہو. یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی فتویٰ ہے؟ یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے, بالکل بیس لیس بات. آپ فلسطین میں جا کر تبلیغ کیجیے, یعنی ایک ہی کام آپ کے پاس, ایک بمبار ہے, وہاں قرآن پہنچائے لوگوں کو. ہمارے ساتھی وہاں جا کے قرآن پہنچاتے ہیں. یہ کون سا فتویٰ ہے کہ جا کے وہ اپنے کو ہلاک کرو, انہیں مارو؟ یہ کون سا فتویٰ؟ یہ فتویٰ نہیں ہے, تو بالکل سینس لیس بات ہے. تو فتویٰ سے کوئی تعلق نہیں. آپ فلسطین ہو یا کشمیر ہو یا دنیا میں کہیں بھی ہو, آپ کے لیے اوپن ہے بالکل. آپ جا کے ان کو قرآن پہنچائیے, ان کو دین پہنچائیے, ان کی تبلیغ کیجیے. سوسائڈ بامبنگ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں اپنے کو مارے آپ؟ تو آپ اپنے کو زندہ رکھ کر کے آپ اللہ کا دعوتی کام کیجیے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو مولانا عبد الباسط عمری نے بھیجا ہے دوحہ قطر سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا آج پہلی بار شعوری طور پر جانا کہ جیش محمد اور ایسے جیسی مسلمانوں کی جہادی تنظیم دور جدید سے بے خبری کی علامت ہیں. اگر یہ جہادی گروپ دور جدید کو جانتے تو دعوت اللہ کی ٹیمیں بناتے, نہ کہ جہادی تنظیم. مولانا اگلا سوال بہار پٹنہ سے ہے, دانیال صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, دلی بک فیئر میں ایک گروپ کا سٹال لگا ہوا ہے. یہ لوگ اپنے گرو کو پرومسڈ مسیحا سمجھتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کے اندر مشنری اسپرٹ اور ڈسپلن پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر ان کے سٹال میں بہت زیادہ ٹرینڈ والنٹیئرز ہیں. اسی طرح ان کے سٹال میں ایک اسپیشل کیبن ہے, اس میں ان کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں. سٹال پر آنے والا جو وزٹر ان کے مشن کو سمجھنا چاہتا ہے وہ اس کو کیبن میں لے جا کر کنونس کرتے ہیں. مولانا صاحب میرے دو سوال ہیں اس مشنری اسپرٹ کے پیچھے. پہلا, موٹیویشنل پاور کیا ہے, اور دوسرا, کیا ہم کو بھی اسی مشنری اسپرٹ اور اسی ڈسپلن کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو نمونہ وہاں سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ رسول اور صاحب رسول نمونہ لیجیے. کام تو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن نمونہ لینا ہے آپ کو رسول سے اور صاحب رسول سے.
باقی ایکٹیویٹی آدمی میری فالس کنیکشن سے بھی لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. جیسے کہ میں ابھی مثالیں دی آپ کو. کسی کا ایکٹیو ہونا یہ کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ سچائی کو پایا. فاسٹ فوڈ کے لیے بھی لوگ بہت زبردست ایکٹیو ہو جاتے ہیں. باقی جہاں تک نمونے کی بات ہے تو آپ رسول اللہ کی زندگی کو پڑھیے, صحابہ کی زندگی کو پڑھیے, وہاں آپ کو دائی کا مکمل نمونہ ملے گا کس طرح دعوتی کام کیا جاتا ہے. مولانا ایک سوال ابھی آیا ہے فرحان خان صاحب کا, انہوں نے لوکیشن نہیں بتائی ہے. انہوں نے لکھا ہے ان قرآن سورہ النور ورس نمبر 55 it is mentioned God has promised those of you who have attained to faith and to do righteous deeds that of a certainty he will cause them to exceed to power on earth, even as he caused some of those who lived before them to exceed to it. In light of this ayat, how can we reconcile to what Maulana has said today? تو ریکنسائل کرنا اس میں وعدہ ہے. یہ تو نہیں کہ آپ گول بنائیں اس کو. امر موعود ہے, امر مقصود نہیں ہے. آپ نے گول بنا رکھا ہے کہ مر مر کے ہم حکومت کام کرنا ہے. یہ کہاں لکھا اس آیت میں؟ اس میں یہ تھے کہ اس میں یہ کہ آپ اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی عبادت کریں کہ تو اس کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمکین دے دے. وہ بھی ضروری نہیں ہے, کیونکہ تمکین ملی بھی اور نہیں ملی. بہت سے باغوروں کو تمکین نہیں ملی. اللہ کا فیصلے سے ہوتا ہے. اللہ چاہے گا تو دے گا, نہیں تو نہیں دے گا. آپ کو جو کام کرنا ہے تو وہ تو یہی ہے کہ ایمان, عبادت, دعوت, اس پر اپنی کوششوں کو صرف کریں. اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حکومت گول بنا کر کے لڑائی چھڑو؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو بہت بڑی سمجھتا کی سرکشی ہے ان لوگوں کے جو اس آیت سے یہ نکالتے ہیں کہ حکومت ہمارا گول ہے. تو سرکشی ہے. تو لوگوں کی فلاگنگ ہو گیا آخر میں لوگوں کی. کہاں لکھا ہوا تھا وہ؟ جو چیز امر موعود ہے اس کو بطور خود آپ نے بنا لیا امر مقصود. کیسی عجیب بات, کیسی عجیب بات. یہ آیت جو ہے اس میں تمکین کا لفظ ہے. تمکین کو امر موعود بتایا گیا ہے, اللہ کی طرف سے آتا ہے. ہمارا گول نہیں ہے وہ. گول جب ہوگا جب کہ آپ ایسے الفاظ نکالیں قرآن میں کہ اقیم دولت الاسلام, اے مسلمان تمہارا فرض ہے کہ حکومت الہیہ قائم کرو. یہ کہاں ہے؟ یہ تو کہیں بھی نہیں. یہ تو سرکشی ہے. مجھے اس پہ ذرا بھی شک نہیں کہ ایسے لوگوں کی آخرت میں فلاگنگ ہوگی کہ تم نے کہاں سے نکال دیا وہ لفظ جو قرآن میں تھا نہیں. یہ آپ کا حق ہے کہ یہ امر موعود ہے, اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تسکین بھی دے دے گا, چاہے گا تو نہیں بھی دے گا. جیسے کہ بہت سے لوگوں کو نہیں ملی, بہت سے انبیاء کو نہیں ملی. اور کہ اس کو گول بنانا اور لڑائی چھیڑنا اور لوگوں کو مار کاٹ کرنا, یہ تو بالکل سرکشی کی بات ہے. مولانا اگلا سوال کشمیر سے ہے شاد حسین صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا you have unfolded the meaning of the Quranic word leader of mankind. Your explanation provides a key to understand the divine plan of contemporary developments. Why Muslim thinkers remained ignorant from this for so long? دیکھیے یہ کو انسیڈنس تھا تاریخ میں, کو انسیڈنس. دو بات ایک ساتھ آئی. یعنی ماڈرن جو ایج ہے وہ آئے تو اسی کے ساتھ ساتھ کولونیلزم آ گیا ساتھ ساتھ. یعنی مسلمانوں اس وقت امپائر دنیا میں تھی 18ویں صدی تک. جگہ جگہ مغل امپائر, یعنی آٹمان امپائر, تو یہ سارے امپائر جو تھے وہ توڑ دیا ان لوگوں نے. تو یہ کوانسیڈنس تھا. وہ الگ چیز تھی, وہ الگ چیز تھی. ماڈرن جو ایج آیا تھا وہ ایک الگ ایج تھا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک نیا فنامنا آیا کہ کچھ لوگوں نے
یعنی وہ ابھرے، یورپ سے ابھر کر کے ایشیا اور افریقہ میں اپنی حکومتیں قائم کر لی، تو نگیٹو ہو گئے لوگ، سوچ نہیں پائے کہ ایک دوسرا پہلو ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، دونوں کو الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے، دونوں کو الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے وہ، دے فیل ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین دا ٹو، یہ ہے بیسک وجہ۔ اس آبسیشن میں جینے لگے کہ ہماری حکومتوں کو توڑ دیا انہوں نے، ہمارے امپائر کو ختم کر دیا، انہیں لڑنا، ان سے لڑنا، نتیجہ ہے کہ اس سے انہیں کافی ہو گیا کہ ماڈرن ایج ایک بلیسنگ لایا ہے، اپرچونیٹی لایا ہے، مواقع لایا گیا، اس کو ہم اویل کرنا ہے، اس سے بے خبر ہو گئے۔ وہی تو ہوا جو جاپان میں ہوا، جاپان والے بے خبر تھے، تو جاپان میں ایسے لیڈر پیدا ہوئے، خود جو ہیروہیٹو تھا، ہیروہیٹو بہت زبردست پڑھا لکھا آدمی تھا، جو کنگ آف جاپان اس وقت تھا، اس کی اسپیچ آپ دیکھیں، اسی کتاب میں اس کی اسپیچ دی ہوئی ہے، اس نے لیڈ دی۔ مسلم دنیا میں کوئی ہیروہیٹو ایسا آدمی پیدا نہیں جو لیڈ دے، لیڈ، اسے لیڈ دیا، بہت ٹائم پر لیڈ دیا کہ دیکھو کرنے کا وہ نہیں ہے، یہ ہے۔ تو ہمارے کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو لیڈ دے، کیونکہ سب آبسیشن میں جیتے رہے ہوئے، ہائے حکومت، ہائے حکومت، ہائے حکومت۔ تو یہ وجہ تھی میرے نزدیک۔ مولانا اگلا سوال کراچی پاکستان سے آیا ہے، عبد اللطیف صاحب کا۔ انہوں نے لکھا ہے، مسلمان خودکشی جو کہ علماء کے ذہن سازی کی وجہ سے کرتے ہیں، اس لیے وہ قابل مواخذہ نہیں ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ بات غلط ہے، کا معاوضہ کیوں نہیں ہے؟ یعنی پہلی ذمہ داری بلا شبہ علماء پر ہے، جو اس طرح کے ذہن بنایا انہوں نے، لیکن وہی پکڑ جائیں گے، دونوں پکڑ جائیں گے، ایسا نہیں کہ ایک پکڑا جائے دوسرا چھوڑ دیا جائے۔ نیگیٹو تھنکنگ پیدا کی علماء نے، رہنماؤں نے، ہمارے سارے لکھنے بولنے والوں، نیگیٹو تھنکنگ، نیگیٹو تھنکنگ، اسے بھڑک بھڑک کر لوگ یہ سب کر رہے ہیں، لیکن پکڑے جائیں گے دونوں، ایسا نہیں کہ ایک چھوڑ دیا دوسرا پکڑا جائے۔